الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم. لاریب رحمتوں کا سمندر حضور ہے، لاریب رحمتوں کا سمندر حضور ہے، اور اس ساری کائنات کا محور حضور ہے. لاریب رحمتوں کا سمندر حضور ہے، اس ساری کائنات کا محور حضور ہے. ڈرتا ہوں عمر بھر کے گناہوں کو دیکھ کر، پھر سوچتا ہوں شافع محشر حضور ہے. پھر سوچتا ہوں شافع محشر حضور ہے، کیونکہ میرے آقا کی شان سب سے الگ ہے. میرے آقا کی شان سب سے الگ ہے، جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ ہے. اور شان خیر البشر خاتم الانبیاء، ایک پیمبر ایک انسان سب سے الگ ہے. عرش قدموں میں، عرش قدموں میں اور پیوند پوشاک میں، عرش قدموں میں پیوند پوشاک میں ہے دو عالم کا سلطان سب سے الگ ہے. دو عالم کا سلطان سب سے الگ، اور انہیں دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لیں، میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ ہے. میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ. نامہ کلام میں میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ قرآن مجید جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، شب قدر میں اتارا ہے. پھر اللہ خود فرماتا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا ادراک کرو گے؟ کیا تم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ شب قدر ہے کیا؟ لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتے ہیں. 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے. اب اس کو میں آسان کر کے پتہ کیسے سمجھاتا ہوں؟ میں جیسے سمجھاتا ہوں، میں یہاں پہ بھی ویسے سمجھانے کی آپ لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ شب قدر ہے کیا اور یہ 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہے. آپ سب حاضر دماغ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو میں چاہوں گا ایک بار ذرا بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. اب آپ نے یہ جو سبحان اللہ بولا ہے نا، آپ کے کاندھوں پہ موجود جو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ یہ جو کہیں لکھ لینا ہے، تو انہوں نے بھی لکھ لیا ہے کہ اے رب تیرے اس بندے نے ایک بار سبحان اللہ بولا ہے. یہ انہوں نے لکھ لیا فرشتوں نے. یہ تو ہے عام روٹین کی بات، عام دن کی بات، نارمل ڈیز. لیکن آج شب قدر اگر ہوئی، 25ویں تاک رات ہے، اگر آج شب قدر ہوئی اور آپ نے یہ جو سبحان اللہ باوجہ بلند بولا ہے، تو پھر فرشتہ پتہ کیسے لکھے گا؟ فرشتہ لکھے گا اے رب تیرے اس بندے نے 1000 مہینے تک بولا ہے سبحان اللہ. یہ ہے شب قدر، یہ ہے شب قدر کی فضیلت. آپ کا ایک عمل ہوگا لیکن وہ آپ کے نامہ اعمال میں ایسا ہوگا جیسے 1000 مہینے تک کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل ایک اور اعزاز بھی دامن میں آئے گا اگر تم یہ پالو گے، 5 تاک راتوں میں تلاش کر لو گے، تو فرمایا ایک اور اعزاز بھی تمہارے دامن میں آئے گا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. فرمایا ایک اعزاز یہ آئے گا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اللہ کے فرشتے اس رات میں زمین کو اترتے ہیں. فرمایا والروح، اور جبریل امین بھی ساتھ ہوتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ فرمایا سلام حتی مطلع الفجر. فرمایا جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی نا، تو اس شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں. جبریل امی اور فرشتے جس بندے کو سلام کریں، اس کے دامن کی سعادتیں کتنی بلند ہو جاتی ہیں، اس کے مقدر کا ستارہ کتنا عروج پہ چلا جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت عطا کی ہے. ابھی 2 طاقت 27 اور 29 اور بھی ہمارے پاس ہیں. اگر ابھی دن غفلت میں گزر گئے تو کوئی بات نہیں، آج ہی ہمت کریں اور طاق رات میں خوب عبادت کرنے کی، توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی کوشش کریں. قرآن مجید کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ دیکھیں قرآن جو ہے نا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے. کیا ہے؟ کائنات کی کوئی کتاب، کوئی لٹریچر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. میں اس کی ایک اور مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کتاب دے دی جائے اور کہا جائے یہ پڑھیے گا، تو 2-3 باتوں کا خیال کرنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ اس کتاب میں آپ کی دلچسپی ہے بھی کہ نہیں.
دوسرا یہ کہ وہ کتاب آپ کی زبان میں ہے بھی کہ نہیں، یہ باتیں دیکھنی پڑیں گی. آپ کی زبان میں وہ کتاب ہو، آپ کے پسند کے ٹاپک پر وہ کتاب ہو، تو پھر جا کے آپ وہ کتاب پڑھتے ہیں اور لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے کہ یہ کتاب پڑھی ہے، مزہ آ گیا، امیزنگ تھی بہت. اور اب ہم آپ کو کہیں کہ وہ کتاب اٹھائیں اور آپ دوبارہ پڑھیں، تو آپ کہیں گے نہیں یار یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھی بہت تھی، مزہ بہت تھا، لطف بہت تھا، لیکن صرف ایک بار دوبارہ وہ کتاب نہیں پڑھی جائے گی. یہ صرف رب کے کلام کی سعادت ہے کہ سمجھ نہ بھی آئے تو بار بار اور ہر بار پڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ ایک روحانیت عطا کر دیتا ہے، ایک لطف آتا ہے، ایک ایمان کی کیفیت تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. کہ سمجھ نہ بھی آئے تو پڑھو. کیوں پڑھیں؟ فرمایا النظر فی المصحف عبادت، یہ تو وہ کلام ہے کہ جس کی طرف تم صرف دیکھو تو یہ دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے. حدیث پاک سنیں، قیامت کا دن ہے، وہ لوگ، وہ خوش نصیب لوگ جو پورے رمضان قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے رہے. سنیں یہ حدیث سنیں. وہ لوگ جو تراویح میں قرآن سنتے رہے، وہ حدیث سنیں. فرمایا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، بندہ پھنسا ہوگا، بالکل پھنسا ہوا ہے، کہ ابھی مغفرت ہوتی ہے، کہ بخشش ہوتی ہے، کہ جنت میں جاتا ہوں کہ دوزخ میں جاتا ہوں. کہ قرآن مجید آتا ہے اور قرآن مجید آ کر کہتا ہے رب کہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، میں شفاعت کرتا ہوں، قبول فرمائے سے جنت عطا فرما. قرآن کی شفاعت کے صدقے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا. قرآن شفیع بھی ہے، شفاعت بھی کرے گا. جو بندہ قرآن کو پڑھے گا تو قرآن اس کی شفاعت بھی کرے گا. اور کیوں نہ کرے، کیونکہ قرآن مجید ایسا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے نا، تو ہر لفظ کے بدلے، آپ سنتے ہیں حدیث علماء سے، ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. اب یہ 10 نیکیاں ہم سنتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں یار یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، 10 شاید مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، 10 تھوڑی کم ہے، تھوڑا بڑھا لیں. یہ 10 نیکیاں والی حدیث سن لی، تو اس کو بھی تھوڑا یوں سمجھیں کہ جب قیامت کا منظر ہوگا نا، تو ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اور اس ایک نیکی کم پڑنے کی وجہ سے بندہ جہنم میں جا رہا ہوگا. جنت چھوٹ رہی ہوگی، جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا. کیوں؟ صرف ایک نیکی کم پڑ گئی ہے. اب وہ منظر امیجن کر کے، سوچ کے، ذہن میں لا کے سوچیں ان 10 نیکیوں کی ویلیو کتنی ہے. ابھی صرف ایک لفظ آپ قرآن کا پڑھیں گے، آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گی. اور یہ تو عام روٹین کی بات ہے. اگر رمضان میں پڑھیں گے تو فرمایا رمضان میں تو اضافہ ہو جاتا ہے ثواب میں، اور اللہ بڑھا دیتا ہے ثواب کو. قرآن مجید پڑھنا اور خوبصورت آواز میں پڑھنا. آپ نے کئی قرآن حضرات کو سنا ہوگا کہ بڑے خوبصورت انداز سے اور آواز سے پڑھتے ہیں. تو یہ قرآن تو نارمل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اتنی خوبصورت لہجے میں، لب و لہجے میں، یہ لحن میں، یہ خوبصورتی کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ یا ایمان والے ہوں، روحانیت والے ہوں، جن کی لو اللہ سے لگی ہو، تو وہ تنہائیوں میں بیٹھ کے جب قرآن پڑھتے ہیں تو خوبصورت آواز اور بنا کے پڑھتے ہیں کہ ابھی تو صرف میرا رب سن رہا ہے. پھر ایک الگ ہی روحانیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ میں ہوں اور وہ میرے رب کی ذات ہے. پھر اس پہ انوارات اور تجلیات کی برسات ہوتی ہے جب وہ اس کیفیت میں اتر کے قرآن کو پڑھتا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں ابھی میرے ذہن میں، میرے دل میں کوئی نیت آئے گی بھی نہیں کہ یار یہ سن رہا ہے تو تھوڑا اور اچھا بنا کے پڑھ لوں. ابھی تو کوئی سننے والا بھی نہیں، ابھی میری قرات کو میرا صرف رب سن رہا ہے، تو بندے کے اندر اخلاص آ جاتا ہے. اب یہ جو خوبصورت آواز بنا کے جو پڑھتے ہیں قرآن اللہ کے لیے، یہ شرط یاد رکھیے گا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے. اور اگر نہیں بھی، لیکن اس حدیث سے پہلے چلیں میں ایک اور حدیث سنا دوں، کیونکہ میں حدیث سناؤں گا نا تو وہ جن کے لہجے ٹوٹتے ہیں، وہ جن کو مشکل پیش آتی ہے، شاید وہ کہیں کہ ہمارے لیے کوئی حدیث نہیں. تو پہلے ان کی حدیث سناتا ہوں میں. ایسے بھی افراد آپ کو ملیں گے کہ جو اپنی پوری ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے لہجے میں اٹکاؤ آتا ہے، اٹکتے ہیں، لفظ ٹوٹتے ہیں، لہجہ ٹوٹتا ہے، سانس ٹوٹتی ہے. لیکن مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں. بولے سبحان اللہ. وہ پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے پتہ ہے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی قرآن پڑھنے میں اٹک جاتے ہیں نا، اور اٹکن کے بعد پھر بھی پڑھتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن اٹک اٹک کے پڑھے، ایسے بندے کے لیے اللہ نے 2 اجر رکھے ہیں. 2 اجر رکھے ہیں. کیسے؟ فرمایا ایک تو اسے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، دوسرا اس پڑھنے میں جو اس کی اٹکن آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، دشواری آ رہی ہے، یہ اس پہ صبر کر کے دوبارہ پڑھ رہا ہے، اس کو دوسرا ثواب ملے گا. تو مشکل پیش آنے کے باوجود بھی ہمت نہ ہارنے والوں اور قرآن ڈٹ کے پڑھنے والوں، سنو، فرمایا تمہارے لیے ایک نہیں، تمہارے لیے تو 2 اجر ہے.
ڈبل اجر ہے۔ اب میں حدیث عرض کر رہا تھا کہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم سنیے، نزہۃ المجالس میں بھی روایت لکھی ہوئی ہے کہ جو خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے ہیں نا، ان خوبصورت قراء کی آواز پر ذرا بولنے ایک بار سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم فرمایا، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائے گا، اور داؤد علیہ السلام پہ جو ان کی کتاب زبور نازل ہوئی نا، کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، آپ سب کی توجہ ہے، جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہر بندے کی آواز میں ایک تاثیر ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یار اس کی آواز میں ایک الگ ہی کشش ہے، یار اس کی آواز میں ایک درد ہے، اس کی آواز میں ایک سحر ہے، اس کی آواز میں ایک اٹریکشن ہے، اس کی آواز اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کی آواز اپنی طرف روکتی ہے، ہر بندے کی آواز کا ایک لہن، ایک اثر ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، اور اللہ نے ایسا اثر دیا تھا کہ جب زبور پڑھتے تھے تو ہر چیز اپنی جگہ تھم جاتی تھی، پانی بھی رک جاتا تھا، پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے، ایسی تاثیر دی تھی، ایسا ان کی آواز میں خوبصورتی اور اثر تھا۔ اب قیامت کا دن ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے داؤد ادھر آؤ، اور اے میرے وہ بندو جو قرآن دنیا میں خوبصورت آواز سے پڑھا کرتے تھے، ذرا جمع ہو جاؤ۔ جو دنیا میں خوبصورت آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے نا، اور پڑھنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، وہ سب جمع ہو جاؤ، بولیں ذرا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، میں آپ کو سیدھا سیدھا بھی سنا سکتا تھا، بہت کوئی لمبی طویل حدیث نہیں ہے، لیکن آپ بھی شاید سمجھ پا رہے ہوں، میں اس حدیث کے لطف کو سمجھانے کے لیے، اس کی ڈیپتھ اور گہرائی کو سمجھانے کے لیے میں اس کو کھول کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس حدیث کا اثر آپ سمجھیں کہ یہ حدیث ہے کیا اور کیا فضیلت ہے۔ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے لہن کو، ان کی تاثیر کو، اس کے امپیکٹ کو آپ سمجھ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہے وہ لوگوں، اے میرے نبی کے وہ امتیوں جو میرے کلام کو، میرے قرآن کو اپنی خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے، وہ سب جمع ہو جاؤ، اور اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائے گا اور فرمائے گا اے داؤد، میرے نبی پہ جو میں نے کلام اتارا، اب تم وہ اپنی خوبصورت آواز میں ان سب کو سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز میں وہ لوگ جو دنیا میں خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے، وہ اللہ کا کلام سنیں گے، پھر اللہ فرمائے گا اے میرے وہ امتیوں، میرے مصطفیٰ کے امتیوں، یہیں ٹھہرو، اور پھر اللہ ہمارے دلوں کے سلطان حضور نبی علیہ السلام کو بلائے گا، اور پھر حضور علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام سے 70 گنا زیادہ خوبصورت آواز عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا اے نبی جو کلام آپ پہ اتارا تھا، میرا کلام اب آپ ان امتیوں کو سنائیں۔ پھر حضور علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کا کلام سنائیں گے، اور پھر اللہ فرمائے گا اے میرے بندو، دنیا میں خوبصورت آواز میں میرا کلام پڑھنے والوں سنو، اب میں رب خود اپنی آواز میں تمہیں اپنا کلام سناؤں گا۔ فرمایا اب میں اپنی آواز میں خود جس کا کلام ہے وہ سنائے گا، اور امتی سنیں گے، محظوظ ہوں گے، اللہ کے بندوں کو یہ انعام ملے گا۔ لیکن عقیدے کے بعد بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کا کلام، اللہ کی بات آواز کی محتاج نہیں اور آواز سے پاک ہے۔ ما یلیق بشانی ہی، وہ آواز کیسی ہوگی، کتنی ہوگی، کیوں ہوگی، یہ سارے سوالوں کے جواب ہمیں اسی وقت مل سکیں گے۔ ابھی صرف ہم اتنا عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کی شان نشان ہوگی، جیسی ہوگی اللہ کی شان نشان ہوگی، اللہ کی آواز میں ہم قرآن سنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، اور پڑھنے کے لیے تجھے کچھ بھی نہ ملے تو لوگوں کے دل چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لارے تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور اقبال تجھے آ جائے گا جینے کا سلیقہ تو سرور عالم کے فرمان پڑھا، تو سرور عالم کے فرمان پڑھا کر۔ حضور علیہ السلام کا دربار سجائے، صحابہ کہنے لگے حضور وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا گھر ایسے جگمگاتا ہے رات میں جیسے چراغ جل رہا ہو، یہ LED بلب جل رہے آن ہے، روشنی ہو رہی ہے، یہ ہمارے آج کے چراغ ہیں۔ اس دور کے LED بلب چراغ ہوتے تھے تو خیمے روشن ہو جاتے تھے، گھر روشن ہو جاتے تھے، تو رات کے پہر میں سب چراغ گل کر دیتے تھے، بجھا دیتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا۔ اب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سنیے، ان کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور وہ رات میں نا ان کے گھر میں چراغ جلتا ہے، ان کا گھر پورا چراغ کی طرح روشن ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جا کے پوچھنا
میرا ثابت جو ہے نا سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوگا. کس کی تلاوت؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے بھائی؟ صحابہ کرام نے بتا دیا یہ معاملہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ کی تم تلاوت کرتے ہو. ثابت بن قیس کہنے لگے واللہ بات یہی ہے میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے. فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو شیطان 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ تلاوت تو جب ہونا کہ جب ہمارے گھر میں قرآن کھلتے ہوں. رمضان جائے تو ہماری سستیاں پھر عروج پہ آ جائیں. ہماری بالکل پروفیشنل لائف ہے, آفس لائف ہے, بالکل ٹف لائف ہم جیتے ہیں. پھر ہمارے پاس صرف موبائل کھولنے کے علاوہ سوشل میڈیا کھولنے کے علاوہ ٹائم نہیں ہوتا ہے. پھر ہم کیا قرآن پاک کھولیں گے معذرت کے ساتھ. تو یہ ساری فضیلتیں سننا, جھومنا, سبحان اللہ کہنا اپنی جگہ, لیکن یہ فضیلتیں ملیں گی تب نہ جب ہم قرآن کھولیں گے. ہم کیا سیزن وائز کھولیں گے صرف رمضان میں؟ تو کوشش کریں, ذہن بنائیں اپنا کہ رمضان کے بعد بھی قرآن سے ایسے ہی وابستہ رہیں جیسے رمضان میں رہیں, تو پھر برکتیں ملیں گی. سورہ بقرہ کی کوشش کریں, تلاوت کریں, تو پھر یہ جالیاں عاملوں اور ڈبہ پیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اپنی جیبیں خالی کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. آپ کے سارے جادو ٹونے مسائل خود ہی حل ہو جائیں جب گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ, آپ کہتے ہیں مجھے نا دریا کے پار جانا تھا, تو کشتی میں ایک بندہ تھا اور اس کے ساتھ اس کی کوئی کنیز تھی, کوئی خاتون تھی, اور کوئی سواری نہیں تھی. تو مجھے جو ہے انہوں نے جگہ دے دی, کشتی میں کہا آ جاؤ. اب جو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہوتا ہے نا, اور جو اپنی زندگی کا سودا اللہ کے دربار میں کر دیتا ہے, اللہ کی محبت میں جیتا ہے, تو پھر اسے ایک نہیں 1000 موقع بھی ملیں گناہ کے, وہ گواہ دیتا ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. بہت اہم بات کر دی اگر آپ سمجھ سکیں. وہ گواہ دیتا ہے, ہر بار ٹھکراتا ہے, لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے, اور بڑے فخر سے ٹھکراتا ہے کہ میں نے اپنا سودا کسی عام دربار میں نہیں کیا, رب کے دربار میں کیا, اپنے نبی کے دربار میں کیا. حضرت ابو ہاشم کہتے ہیں کہ سواری کوئی تھی نہیں, کشتی میں مجھے سوار ہونا پڑا. وہ ایک بندہ اور اس کے ساتھ اس کی ایک خاتون. کہہ رہے ہیں اب سمندری سفر ہے, چل رہے ہیں, چلتے چلتے اچانک پھر اس نے کہا کہ لاؤ مجھے کچھ پلاؤ. پتہ چلا وہ اس کی خاتون نہیں, وہ تو اس کی کنیز تھی, اس کی غلام تھی, کنیز تھی. کہا مجھے کچھ پلاؤ, تو اس نے شراب پلائی لا کے, نعوذ باللہ. وہ شراب پینے لگا. شراب پیتے پیتے اس نے کہا تم بھی پیو گے, پی لو. تو حضرت ابو ہاشم کہنے لگے نہیں میں یہ نہیں پیتا, میں نہیں پیوں گا, نہ میں یہ پیتا ہوں. پھر تھوڑی دیر گزری تو اس نے کنیز کو اشارہ کیا ذرا کوئی گانا سانا سناؤ, کچھ رقص کرو, کچھ سنا دو. تو کنیز نا گانا سنانے لگی. تو کہہ رہے ہیں ایک ہی کشتی میں کہاں جاؤں, میں کونے کی طرف جانے لگا. تو بلایا پاس, کہا آؤ ذرا تم بھی سنو, بڑا مزہ آتا ہے, سنو. تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں سنتا. اب جو سوال تھا نا, اور اللہ جب جسے ہدایت دینا چاہے, اب سوال یہ تھا, اس نے پوچھا کہ پھر تم کیا سنتے ہو؟ بولے نا سبحان اللہ. اللہ کے ولی سے, اللہ کی محبت میں جینے والے سے, اللہ کے در پہ اپنا سودا کرنے والے سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ اب تم کیا سنتے ہو؟ تو اس نے کہا میں جو سنتا ہوں تم سنو گے. کہاں سنو؟ بندہ نشے میں ہے, سامنے گناہ میں مبتلا ہے, اور کہہ رہے ہیں ہاں میں سنوں گا, سناؤ. تو انہوں نے نا قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی. قرآن کی آیت پڑھی اذا الشمس کورت, جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, یہ تارے جھڑنے لگیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, یہ پہاڑ چلنے لگیں گے. قرآن پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ جب اس آیت پہ آیا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, نامہ اعمال کھولے جائیں گے. جب یہ آیت پڑھی نا نامہ اعمال کھولے جائیں گے, تو اس کی کیفیت ہی بدل گئی. وہ رونے لگا, اور اس نے اپنی کنیز کو کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا. گانے سے بھی توبہ کرتا ہوں, شراب سے بھی توبہ کرتا ہوں, تیرے دامن میں آنا چاہتا ہوں. کہا یہ بتاؤ, اسے آزاد کر دیا, توبہ کر لی. کہا یہ بتاؤ میرے لیے کوئی مغفرت کا رستہ ہے تو بتاؤ. تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی, فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. فرمایا اللہ تو بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے, اور اللہ بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے. بس یہ آیات کا سننا تھا, قرآن کا سننا تھا. اللہ نے اس بندے کے دل کو ایسا پلٹا ہے کہ پھر وہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنا ایک مخصوص وقت گزار کے اللہ کا ولی بن گیا. اس قرآن نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے, لوگوں کے ایمان لانے کا سبب بنا ہے. ابھی شعر پڑھ لیں گے نا حضرت عمر کے بارے میں, کیا تھا وہ؟ یہی تو تھا. حضرت عمر نے قرآن کی آیت تو سنی تھی کہ دل پگھل گیا تھا کہ یہ کوئی عام کلام نہیں, یہ تو رب کا کلام ہے. تو بندہ جب قرآن سے جڑتا ہے, قرآن کو پڑھتا ہے,
تو پھر اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے، اس کی مشکلات حل ہونے لگتی ہیں۔ شب قدر ہے، تاک رات ہے، ممکنہ شب قدر ہو سکتی ہے، اور بھی تاک راتیں ہیں آئیں گی۔ ایک خاص پیغام سمجھ لیجیے، ویسے تو آپ سبھی حالات حاضرہ سے واقف ہوں گے، لیکن میں تھوڑا اشارتاً مزید سمجھا دیتا ہوں۔ فلسطین کے جو اس وقت حالات ہیں، جو مسلمان ہمارے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ میں اس کو یوں ہی سمجھا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس ہماری طاقت، ہمارے اسٹیٹس کے مطابق جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے ہتھیار، جو ہے ہمارا وہ ہے دعا۔ کیا ہے؟ کیونکہ مومن، حدیث ہے نا، فرمایا مومن کا ہتھیار اس کی دعا ہے۔ تو آپ کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں ان کا درد محسوس کریں۔ اپنی عید کی تیاریاں کر رہے ہیں نا، کریں، منع نہیں ہے، لیکن دل میں درد ان کا ہونا چاہیے، اور ان کے حق میں آپ کی دعاؤں میں ان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور وہ ادارے، وہ NGOs، وہ ویلفیئر جو آپ کو اعتماد والی لگتی ہیں، کہ جو باقاعدہ وہاں پہنچا رہی ہیں ان کی امداد، تو آپ کو چاہیے ان کا سپورٹ بنے۔ اور اگر میں کسی کو ریکمنڈ کرنا چاہوں گا تو آپ کے سامنے ہے دعوت اسلامی کی FGRF، باقاعدہ کھانا پینا بالکل سپورٹ کر رہے ہیں، وہ پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ FGRF کو جتنا دے سکتے ہیں ان کے لیے عید میں سے، اپنے پیسوں میں سے نکالیں۔ اگر آپ کے پیسوں سے ایک لقمہ بھی وہاں پہنچ رہا ہے تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، بہت بڑی غنیمت ہے ہماری۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر ایک پیغام دے کر، ایک جواب دے کر اختتام کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری، نام تو سنا ہی ہوگا نا آپ نے، بولیں سبحان اللہ۔ چلے میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے اس رمضان میں کتنے قرآن پاک کے ختم کیے، کتنے قرآن پاک پڑھے، نہیں پوچھ رہا میں، اور نہ آپ مجھ سے پوچھیے گا، صحیح ہے؟ آپ کی عبادت ہے، کریں، ذوق سے کریں، لیکن میں جو سنانے لگا ہوں اس لیے میں نے یہ بات کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے رمضان المبارک میں نا روزانہ ایک قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات جب میں کرنے لگا ہوں، فتنے کا دور چل رہا ہے نا، فتنے کا لاجک چاہیے، ریزن چاہیے، دلیل چاہیے، قرآن سے چاہیے، تو قرآن سے میں اس کا جواب بھی دوں گا تو آپ کے ذہن عقیدے مضبوط ہو جائیں گے، آگے آپ بات بھی کر سکیں گے۔ تو حاضر دماغ ہو کر بیٹھے، اور گفتگو کا آخری حصہ ہے یہ۔ امام بخاری روزانہ ایک قرآن پاک مکمل فرما رہے ہیں، پورے رمضان کی یہ روٹین ہے۔ امام اعظم ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں، پورے رمضان یہ روٹین ہے، 61 قرآن پاک مکمل فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک، روٹین سنیے گا، 40 سال تک دن اور رات میں ایک ایک قرآن پاک مکمل فرمایا۔ ایسا ذوق تھا ہمارے بزرگوں کا، ایسے اسلاف کے ماننے والے ہیں ہم، ان کی سیرت پہ چلنے والے، ان کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں ہم۔ اب میں ذرا اس کا حساب کیلکولیٹ کر رہا تھا تو 40 سال دن اور رات، دن کے ذرا بھی رہنے دیں، صرف ایک رات کی لگا لیں تو کتنا بنے گا؟ 365 کو آپ 40 سے ضرب دے کر دیکھیں تو 14,600 بن رہا ہے۔ 14,600 صرف دن کا، 14,600 صرف رات کا، اتنے زیادہ ختم قرآن زندگی میں فرمائے 40 سال تک حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ مزید سنیے، امام اعظم، سبحان اللہ، انتہائی ایمان افروز بات ہے، یقین مانیں فخر ہوتا ہے کہ ہم ایسے امام کے مقلد ہیں، ہم ایسے امام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں، فخر ہوتا ہے۔ امام اعظم جس مکان میں رہتے تھے اس مکان میں آپ نے 7,000 مرتبہ قرآن پاک مکمل فرمایا۔ سبحان اللہ، عاشقوں ایسے امام کے ماننے والے ہو، 7,000 مرتبہ جس مکان میں رہتے تھے، اپنی زندگی میں ذرا ہم پلٹ کر دیکھ لیں ہم نے کتنا ختم کیا ہے، کتنا مکمل کیا اس گھر میں جس گھر میں ہم رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیا مطلب؟ فرمایا گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ فرمایا اپنے دل کو قبرستان نہ بناؤ، کیا مطلب؟ فرمایا جس دل میں قرآن کی ایک آیت، ایک حصہ بھی نہیں، وہ دل قبرستان ہے۔ قرآن کو یاد کریں، قرآن سے محبت کریں۔ تو امام اعظم کا بھی یاد رہے گا آپ کو، 61 قرآن الگ، اور فرمایا جس گھر میں رہتے تھے کتنی مرتبہ؟ 7,000 مرتبہ اس میں قرآن پاک مکمل فرمایا۔ اب مزے کی بات آپ سنیں ذرا اور اپنے ایمان تازہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، گھوڑے کی رکاب ہوتی ہے نا جس پہ پیر رکھ کے چڑھتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھوڑے کی رکاب پہ پیر رکھتے تھے۔ آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی نا، آپ کو لطف آئے گا جو میں سمجھانے لگا، توجہ رکھیے گا۔ حضرت علی گھوڑے کی رکاب پہ پیر رکھتے تھے اور دوسری رکاب میں پیر ڈالتے تھے، قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ ہاؤ، کیسے، کیوں، کتنا، ٹائم، اسپیس، لاجک، دلیل، کیا ہے یہ؟ اتنے سے وقت میں کیسے؟
اس کیسے کا جواب دے کر اٹھ رہا ہوں اور قرآن سے دوں گا جواب. پھر سنیں, حضرت علی رکاب میں پیر رکھ رہے, دوسرے رکاب میں پیر ڈال لیں, ایک قرآن پاک مکمل. وہ سارے ہمارے اسلاف کا بھی یاد رہے جو ذہن قبول نہیں کرتا کہ یار یہ کیسے پڑھ سکتے ہیں اتنا, ہم سے تو ایک بڑا مشکل سے ہو رہا ہے. پھر اتنی بڑی بات صحابی رسول کی آ گئی, حضرت علی ایک رکاب سے دوسرے رکاب میں ایک قرآن پاک مکمل. تو اس کی لاجک سمجھیں اور قرآن سے سمجھیں. کئی بار آپ سن چکے ہیں, کئی اور سینیریو میں بھی ہم نے بات کی ہے, لیکن آج دوبارہ اس تناظر میں سمجھا رہا ہوں. بات یہ ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی میں ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے میرے تیرے نبی کے پیچھے کھڑے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی, لیکن میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہاتھ باندھ کے ادب سے نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی بیٹھا ہوا ہے, المختصر, ایک تخت چاہیے, بلقیس, تخت بلقیس چاہیے, کوسوں میل دور, مہینوں کے سفر پر ہے, بہت بھاری بھرکم ہے, اور حضرت قرآن بیان کر رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ مجھے چاہیے. کون لا کے دے گا؟ جن کھڑا ہوتا ہے. جن کہتا ہے کہ میں کب تک کہ آپ کی یہ نشست, آپ کی گیدرنگ ختم ہوگی, اس سے پہلے تخت لا دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں, بہت لیٹ ہے, بہت تاخیر ہے, بہت دیر سے, کوئی اور جلدی والا, یہ جن تھا. پھر کون کھڑا ہوا؟ آصف بن برخیہ, آپ کا امتی کھڑا ہوا, کتاب کا علم رکھنے والا کھڑا ہوا, آپ کا حواری کھڑا ہوا. وہ کھڑا ہوا اور قرآن کہتا ہے, اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ پلک بعد میں جھپکیں گے, تخت پہلے لے آؤں گا. پلک بعد میں جھپکیں گے, رکاب میں پیر, دوسرے رکاب میں پیر, قرآن مکمل, پلک بعد میں جھپکیں گے, وہ تخت پہلے لے آؤں گا. قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی, تخت سامنے تھا, وہ تخت سامنے تھا. اب اعتراض کرنے والوں کو, میمز بنانے والوں کو, اور لاجک مانگنے والوں کو, دلیل مانگنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ قرآن کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا ذکر ہو رہا ہے, وہ سلیمان علیہ السلام جو میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہیں, ان کے امتی کا یہ عالم ہے کہ کوسوں میل تک لا سکتا ہے. اللہ اس کے امتی, ان کے امتی کے لیے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کے لیے رب فاصلوں کو سمیٹ سکتا ہے. تو پھر رب ان کے امتی کے لیے فاصلوں کو سمیٹ سکتا ہے نا, وہ رب مولا علی کے لیے وقت کو سمیٹ سکتا ہے, وہ رب امام بخاری کے لیے وقت کو سمیٹ سکتا ہے, وہ رب امام اعظم کے لیے وقت کو سمیٹ سکتا ہے, وہ رب حضرت ابوبکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بھی وقت کو سمیٹ سکتا ہے. اور وہ رب وقت کو سمیٹ کے اس اتنے سے وقت میں, اتنے سے لمحات میں اتنی برکت پیدا فرما سکتا ہے کہ اس میں ایک قرآن پاک مکمل کر لیا جائے. سبحان اللہ. آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے قرآن سے؟ جب ان کے امتی کی یہ شان ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے, تو حضور کے امتی کی شان کیوں نہیں ہو سکتی؟ رب ان کے وقت میں کیوں نہیں برکت دے سکتا؟ جب رب فاصلوں کو سمیٹ سکتا ہے تو رب وقت کو بھی سمیٹ سکتا ہے, رب اس وقت میں بھی برکت کو ڈال سکتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. بس نسخہ ہے, آپ کو مل گیا ہے, وظیفہ آپ کو مل گیا. جب آپ کا دل کرے کہ آپ نے اپنے رب سے بات کرنی ہے تو آپ نماز پڑھیں, اور نماز میں, دعا میں سارے دکھڑے, ساری پریشانیاں, ساری التجائیں, آرزویں, تمنائیں اپنے رب کے آگے رکھ دیں. اے رب میں اتنا پریشان ہوں, تو کرم کر دے. رب کرم فرمائے گا. اور جب آپ کا دل چاہے, آپ کا جی چاہے کہ رب آپ سے بات کرے, تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا رب آپ سے کیا بات کر رہا ہے. یہ تمام تر باتیں جو خلاصہ میں نے پیش کیا, اصلاحی باتیں, فضیلت کی باتیں, ان تمام تر باتوں کو ذہن نشین رکھیں. فلسطینی مسلمانوں کو ہرگز دعاؤں میں نہ بھولیں, ان کے لیے دعائیں کریں, اور جو فائنینشلی اسٹیبلش ہیں انہیں چاہیے سپورٹ کریں, ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں, دل میں درد پیدا کریں, کیونکہ درد دل میں ضروری ہے نا. مسلمان ایک جسم کی مانند ہے نا, آنکھ دکھے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے, تو وہ درد میں ہوتا ہم کیسے خوشی اور مستی میں رہ سکتے ہیں؟ بالکل موج میں رہیں کہ بھائی عید ہے, عید ہے, عید کی خوشیاں منائیں, کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ منع نہیں کر, لیکن ان کے درد کو سینے میں محسوس کریں اور یاد رکھیں, قرآن سے محبت کریں. ہم بہت دور چلے گئے. کچھ آخری جملے اگر آپ سن سکیں اپنی سماعتوں میں میرے, ہم اصل میں بہت دور چلے گئے. ہم بہت مصروف زندگی میں جی رہے ہیں. ابھی رمضان جیسے ہی جائے گا نا, تو وہ تو جو بند ہے نا ابھی شیطان, وہ بھی تو نکل کے آئے گا. ابھی تو اس کے بغیر ہی حال برا ہوا ہے. یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا پاپی نفس, یہ اتنا کچھ کروا لیتا ہے, پھر وہ بھی آزاد ہو کے آنا ہے ابھی رمضان کے بعد.
جیسی وہ آزاد ہوگا وہ بھی اور پھر نفس بھی ہے، دونوں مل کے جو کھیلیں گے نا، پھر بندہ جنگ میں ہار جاتا ہے، پھر ہتھیار ڈال دیتا ہے، یہ فجریں بھی چھوٹیں گی، نمازیں بھی چھوٹیں گی، تلاوت بھی چھوٹے گی، صحبت بھی چھوٹے گی، علماء کی سنگت بھی چھوٹے گی، سب چھوٹنے لگتا ہے۔ تو ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، ریڈی کریں، مائنڈ سیٹ اپنا بنائیں کہ یار رمضان ختم ہونے سے پہلے ذہن بنا لیں کہ اپنی روٹین، اپنی نماز، اپنی تلاوت میں نے ایسے ہی برقرار رکھنی ہے انشاءاللہ۔ جب رکھیں گے نا تو آپ کی زندگی میں آپ کو برکتیں محسوس ہوں گی۔ لوگوں کو راضی کرنے میں زندگیاں نہ گزاریں، لوگ رسوا کرتے ہیں، لوگوں کو راضی کرتے کرتے انسان تھک جائے گا، لوگ راضی نہیں ہوتے، تو پھر کس کو راضی کریں؟ اپنے رب کو راضی کریں۔ وہ ٹھکراتا نہیں ہے، وہ ٹھکراتا نہیں ہے۔ ملک ایسا بھی ہے، ایک ملک کہ جس میں ٹریفک رول توڑ دیا نا تو زندگی بھر کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا اسے کہ انہوں نے ہمارا قانون توڑا ہے۔ ایسا بھی ایک ملک ہے، آپ سمجھیے گا بات کو، رول کی بات ہے بھائی، اس نے ہمارا قانون توڑا ہے، ہم اسے اپنی طرف سے کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ یہ بالکل کلیئر بندہ ہے، ڈیفالٹر نہیں ہے۔ ان کی نظر میں ٹریفک رول توڑنے والا ڈیفالٹر ہو گیا، اور ایسا ڈیفالٹر ہوا ہے کہ اب اس کو مائنس نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، اور رب کی بارگاہ پتہ کیسی ہے؟ رب فرماتے تم اتنے گناہ کرو، اتنے گناہ ہو تمہارے کہ گویا مثال سمجھو کہ تمہارے زمین اور آسمان سے خلا پر ہو جائے، اتنا اسپیس بھر جائے، اور تم رب کی بارگاہ میں ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو۔ رب فرماتا ہے میں تمہارے گناہ بخشوں گا نہیں، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کے نامہ اعمال میں ڈال دوں۔ یہ رب کی بارگاہ ہے، نامہ اعمال میں مل جائیں گے، تمہارے گناہ نیکیاں بن جائیں گی۔ رب قادر ہے اس پر، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں بندہ رجوع کرے، اپنے آپ کو جھکا دے، سر تسلیم خم کرے، رب کی بارگاہ ہو، رب کی نماز ہو، رب کا کلام ہو، ہمارے دل کے حال ہوں، اور دعائیں ہوں، التجائیں ہوں، تمنائیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شب میں اور ہر تاک رات میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی، قرآن کی شدید اور شدید محبت عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔